رسول اللہ، جھولی میں اگر آپ کی خیرات نہ ہوتی، اس دہر میں اپنی کوئی اوقات نہ ہوتی، سب کچھ ہے یہ سرکار دو عالم کا تصدق، وہ ذات نہ ہوتی تو کوئی ذات نہ ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بے پایہ احسان و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا۔ ہم اپنے معیار کو سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صاحب عزت و شرف بنایا۔ حضرات، یہ جلسے اور دینی مدارس کے پیغامات یہی ہیں کہ ہماری زندگی اس انداز میں گزرے کہ واقعتاً دیگر ادیان و مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد بھی دیکھ کر یہ کہیں کہ جب اس کی زندگی کا یہ عالم ہے تو جس نبی کا یہ کلمہ پڑھتا ہے ان کی زندگی کتنی خوبصورت ہوگی۔ حضرات، ذرا محبتوں سے نوازتے رہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں، دیکھیں آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، پورے ملک ہندوستان کے عاشقان مصطفیٰ کے سینے کو اپنی گونجتی نغمگی، کھڑکتی سرمستیاں، مدد جذبات، بہار یا رنگ، خوبصورت نعت خوانی سے عشق مصطفیٰ کا مدینہ بنانے والے شاعر ہندوستان، شہنشاہ ترنم، بلبل جھارکھنڈ، حضرت شمیم رضا فیضی صاحب ماشاءاللہ پوری تیاری کے ساتھ ممبر نور پر تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ان کے گونجتے نغمگی سے ہم اپنے آپ کو مستفیض کریں گے۔ ذرا سبحان اللہ الحمدللہ کی صدائیں بلند کرتے رہے۔ وہ دلی جسے کہا جاتا ہے کہ گونگی دلی، بہری دلی، اندھی دلی، اس دلی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارا تو یہ عالم ہے کہ ہم جہاں رہتے ہیں ہنگامہ محشر بپا کر دیا کرتے ہیں۔ دست و دست ہے میاں دریا میاں چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ لہذا میں یہ چاہتا ہوں، اتنا بڑا مجمع ہے، آپ صرف ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم کا مصداق نہ بنے، بلکہ یہیں سے اپنی آواز بلند کرتے رہے۔ شاعر کہتا ہے کہ پروں کو گھور زمانہ اڑان دیکھتا ہے۔ بس یار اتنی کم تو آواز نہیں جتنے جی آپ بول رہے ہیں، اتنی آواز ہے آپ کی۔ چوک چوراہوں پہ جب دو چار نوجوان کھڑا ہو جاتا ہے، چائے کی دکان پر، کسی چوک پر، کسی نکڑ پر، تو اس کے گفتگو کا انداز یہ ہوتا ہے کہ پڑوس میں اگر کوئی بیمار ہے تو اس بیمار کے گھر کا کوئی فرد آ کر کہتا ہے کہ اے نوجوانوں اتنے زور زور سے باتیں نہ کرو، ہمارے گھر میں کوئی مریض ہے، اور ہونا بھی یہ چاہیے۔ سرکار کی تعلیم یہی ہے کہ ہمارے کسی عمل سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو جہاں نہیں بولنا چاہیے وہاں ہم خوب بولتے ہیں، اور جہاں بولنا چاہیے ہم خاموش رہتے ہیں۔ پورا مجمع بولے یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر۔ اچھا، کرسی پہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ سوچ رہے ہیں آگے والے محنت کر ہی رہے ہیں تو میری کیا ضرورت ہے، اتنا کم ہے کہ میں کرسی پر بیٹھا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ جو بارڈر کے اس پار بیٹھے ہیں، بارڈر کے آپ لوگوں سے بس آپ ساتھ دے دیں، انشاءاللہ صاحب وہ بھی دے رہے ہیں، لیکن ان کو زیادہ ڈسٹرب نہیں کرنا ہے۔ کرسی پر جو بیٹھ جائے اس کو زیادہ چھیڑ چھاڑ مت کرو۔ کرسی کی خاصیت یہ ہے جب تک نہیں ملتی ہے انسان خوب بولتا ہے، مل جانے کے بعد ہر شخص کرسی پر بیٹھتے ہی خاموش ہو جاتا ہے۔ ان سے کوئی شکوانی ماشاءاللہ سب لائے تھے، مبارکباد ہے کہ نبی کی بزم میں، نبی کے جلسے میں چل کر آئے۔ ہم دار سنت فیضان رسول کے جملہ اراکین کمیٹی کی جانب سے آنے والے ہر عاشق رسول کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں۔ حضرت قاری شکیل چشتی صاحب، حضرت قاری صفی اللہ صاحب، مولانا زین اللہ نظامی، حضرت مولانا قریب رضا صاحب، یہ علماء کرام جو ہیں ماشاءاللہ ہمارے رہبر و رہنمائن کی جانب سے آپ کا میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں جلسے کے مزید معیار کو اور بلند کیا جائے۔ جو لوگ اس محلے میں بیٹھے ہیں بارڈر کے اس پار، کیا 10 لوگ ایسے ہیں جو اٹھ کر کے ادھر سے اور قریب آ جائیں؟ سبحان اللہ۔ دیکھیے ہمارے ارے بزرگ آ رہے ہیں، سبحان اللہ، ہمارے بزرگ چلے آ رہے ہیں بھائی، سبحان اللہ۔ ارے نوجوان آپ سوچ رہے ہیں آپ کو تو پہلے آنا چاہیے، آ جائیے، آپ ہی لوگ کہا جا رہا ہے، آئیے تھوڑا قریب آ جائیے اٹھ کر کے۔ ہاں سوچیے مت، آپ بھی کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ، ہلیے مت، کھڑے ہو کر یہاں جائیے، خدا کی قسم مزہ آ جائے، آ جائیں۔ اللہ اکبر، ایک دوسرے لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ سے چندہ نہیں مانگا جائے گا، بالکل بے فکر رہیں۔
آپ کے فائدے کی بات. اور یہ دیکھیے کرسی والے کرسی لے کر ہی قریب چلے آ رہے ہیں. ارے آپ کا دل کرے یہ کرسیاں اپنے گھر لے کر چلے جائیے, میرا کچھ نہیں ہوگا, مولانا شکیل کسی سے آپ سمجھیں. چلیے بیٹھنے دیجیے, ٹھیک ہے, بہت اچھا, بہت اچھی بات ہے, بیٹھ جائیں یہاں. کم سے کم قریب تو لوگ آ جائیں گے, چونکہ شمیم رضا فیضی صاحب کے آنے سے پہلے اور حضرت علامہ زین اللہ نظامی صاحب کا مفکرانہ خطاب, ایک ایسی فکر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی جس پر آپ نے عمل کر لیا تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ سارے مسائل نہ صحیح لیکن کچھ نہ کچھ ہماری جو سر پہ بوجھ ہے مسائل کے وہ ضرور ہلکے ہو سکتے ہیں. میں گزارش کرنے جا رہا ہوں فاضل گرامی وقار خطیب بے باک حضرت علامہ زین اللہ نظامی صاحب سے استقبال کریں. نعرہ تکبیر, سب لوگ بول دیجئے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, دارالعلوم اہل سنت, فیضان رسول حضرت علامہ زین اللہ صاحب نظامی, غوثیہ فلاح ملت فاؤنڈیشن اور غوثیہ مسجد کے خطیب امام آ رہے ہیں. میں چاہتا ہوں 11ویں کا مہینہ آج کی شب تک باقی ہے, چاند نظر نہیں آیا ہے, لہذا سب لوگ ذرا زور سے بول دیں سبحان اللہ. اور چار مصرے بارگاہ غوثیت میں پیش کر رہا ہوں کہ دیار غوث کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے, دیار غوث کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے, ارے زمین پر بیٹھے بیٹھے ہی میری معراج ہو جائے. دیار غوث کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے, زمین پر بیٹھے بیٹھے ہی میری معراج ہو جائے. اور اگر خیرات دینا بند کر دے کربلا والے, میاں یہ دنیا دانے دانے کے لیے محتاج ہو جائے. یہ دنیا دانے دانے کے لیے, یہ دنیا دانے محتاج ہو جائے. کربلا والوں کے صدقے پر دنیا بڑھ رہی ہے اور ہمیں اس پہ ناز ہے کہ منسوب ہے جہاں میں شاہ مشرقین سے کٹتی ہے زندگی بڑے آرام و چین سے, کٹتی ہے زندگی بڑے آرام و چین سے. اور یہ ان کے گھرانے کا صدقہ ہے دوستو کہ کھانا حسن سے ملتا ہے پانی حسین سے. ہلو ملت اسلامیہ, السلام علیکم. ناظم صاحب نے آپ تمامی حضرات کو آواز دیا تو آپ کرسیوں کے ساتھ آگے آگے ہیں. کرسیاں نہیں آنی چاہیے تھی, آپ کو آگے آنا چاہیے تھا, کیونکہ اگر بیچ میں کرسیاں ہو جائیں گی تو آنے والے بیٹھیں گے کہاں. کرسیاں پیچھے ہی رہیں اور بیٹھنے والے آگے آ جائیں. ہلو الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. مائک آواز کی ذرا بھائی. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا رسول اللہ, دل کو تیری تلاش تیری جستجو تو ہے. یا رسول اللہ, دل کو تیری تلاش تیری جستجو تو ہے, ملنا تیرا کٹھن ہے مگر آرزو تو ہے. اے دیکھنے والے ہمیں ترچھی نظر نہ دے,
اے دیکھنے والے ہمیں ترچھی نظر نہ دیکھ، دولت چلی گئی ہے مگر آبرو تو ہے۔ زاہد تمہارا طنز غلط رند مست پر، زاہد تمہارا طنز غلط رند مست پر، مستی میں گر پڑا ہوں مگر قبلہ رو تو ہے۔ خطبہ مسنونہ میں قرآن مقدسہ پڑھنے میں جو پہلی صورت ہے وہ میں نے تلاوت کی ہے۔ چونکہ آج کا جلسہ مدرسہ فیضان رسول کے طلبہ کے سروں پر درجہ حفظ کی دستار بندی ہوگی، اور وہ قرآن کو اپنے سینے میں لے کر دنیا کے سامنے قرآن کی عظمتیں بیان کر رہے ہوں۔ قرآن ہمارے لیے ایک ایسی عظمت والی کتاب ہے کہ جسے آج ہم نے بہت اونچے مقام پر رکھ دیا۔ قرآن کو اتنے اونچے مقام پر رکھ دیا ہے کہ اب قرآن پکڑنے کے لیے رمضان کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ خطبہ مسنونہ میں جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کیا اس پر کچھ بیان کرنے سے پہلے آئے درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ ہر صحیفہ ہو گیا منسوخ لیکن اے عمر، ہر صحیفہ ہو گیا منسوخ لیکن اے عمر، مشعل راہ ہدایت آج بھی قرآن ہے۔ یہ قرآن جس کی عظمت ہے اگر آپ کے سینے میں سما جائے تو آپ کی دنیا بھی کامیاب ہے، آپ کی آخرت بھی کامیاب ہے۔ کیوں؟ قرآن جس پر نازل ہوا، شاعر کہتا ہے ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سوریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے حاوی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ قرآن کی عظمت تھی۔ قرآن ایک دن میں نازل نہیں ہوا، قرآن کنٹینیو 23 سالوں میں نازل ہوا۔ چونکہ قرآن اسلامک کانسٹیٹیوشن ہے، اسلام قرآن کا جو نظام ہے وہ اسلامک آئین دیتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے 4 بڑی آسمانی کتابیں دنیا میں نازل فرمائی، ایک زمانے کے لیے، ایک دور کے لیے، اور کتابیں رہی ہیں۔ لیکن جب پیغمبر اسلام تشریف لے آئے تو ایک میثاق مدینہ تیار کیا، اسلامک کانسٹیٹیوشن، اسلامی نظام زندگی، قرآنی تعلیم۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نظام مدینہ طیبہ کے اندر رائج کیا، اور بھائی صاحب کیا کرنے کے لیے کھڑا کر دیا ہے جب چیک چیک کرنا ہی ہے۔ پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔
سناؤ نغمے قرآن کی ہم بیدار ہو جائیں، اندھیرے سے نکل کر صاحب انوار ہو جائیں۔ یہ قرآنک تعلیم، قرآنک علم، قرآنک ایڈوکیشن، قرآنک سائنس آج ہم نے بھلا دیا۔ آج ہم نے جنرل سائنس میں، میڈیکل سائنس پر عروج حاصل کیا، لیکن قرآن تعلیم نے جتنے علوم کو اجاگر کیا ہے، اگر اس کے دنیا والوں کے سامنے پیش کیا جائے تو آج تعجب کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدسہ کے اندر جو پہلی آیت نازل فرمایا ہے وہ اقرا، پڑھو، اور پورے مدینہ نے اتنا پڑھا، مدرسہ نہیں تھا، چبوترے پر پڑھا، اتنا پڑھا کہ وہ ساری دنیا کے امام بن گئے۔ قرآن میں آیت کریمہ ہے افلا تعقلون، افلا یعلمون، افلا تعلمون، افلا یتفکرون، افلا یتدبرون۔ صحابہ نے تدبر کیا، صحابہ نے عقل لگائی، صحابہ نے فکر کیا، تو قرآن سے ایسی تعلیم حاصل کی جو پوری دنیا کے لوگ مل کر حاصل آج کرنا چاہتے ہیں۔ وہ صحابہ نے صرف قرآن سے تعلیم حاصل کر لیا، تو وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ آج ہمارا فیصلہ قرآنک نظام سے نہیں کیا جا رہا، آج ہمارا فیصلہ دنیاوی نظام سے کیا جا رہا ہے، آج خونی رشتے سے فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو تمام علوم کا مظہر ہے۔ جیسے سورج جب طلوع ہوتا ہے تو پوری دنیا کے اندر اپنی شعاعیں بکھیرتا ہے، ان شعاعوں کے اندر 18,000 مخلوقات آتی ہے۔ اسی طرح یہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، اللہ نے قرآن کو پوری دنیا کے لیے نازل فرمایا، اور دنیا نے جو قرآن سے علوم حاصل کیا اس تاریخ کو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں آج قوم مسلم میں معاشرہ کیا ہے۔ مدرسہ ایک سب سے نیچی کیٹیگری کا تعلیم گاہ مانا جاتا ہے۔ میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالج، سائنس کالج، بایولوجی کالج، یہ بڑے بڑے ادارے مانے جاتے ہیں، لیکن یہی قرآن جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ تیار کیا اور صحابہ کے سینوں پر اپنا دست مقدسہ پھیرا، تو اللہ نے جو رسول اللہ کو علوم عطا کیے تھے وہ سارے علوم صحابہ کے دلوں میں گامزن ہو جاتے ہیں، اور صحابہ کے ذریعہ تابعین اسے اخذ کر لیا کرتے ہیں۔ حضرت علی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ علی علم کے دروازے ہیں۔ کون سے یونیورسٹی میں حضرت علی پڑھے، اور کون سا ایسا دنیا کا علم ہے جو حضرت علی کو نہیں آتا۔ آپ اسلامی ترقیاتی دور پڑھیے کہ 80 ہجری کے اندر اسلام اور اسلامی پیغمبر کا جب پہلا دور تھا تب اسلام اتنی ترقی یافتہ تھا، اتنی فن تعمیرات،
फन नक्काशी, अदबियात, उलूम फलसफा, उलूम फिक़ह, उलूम हदीस, उलूम कुरान, उलूम मंतिक़, उलूम ज़ाविया, उलूम जुग़राफ़िया और उलूम तामीरात भी ताबईन ने दुनिया के सामने पढ़ाकर पेश कर दिया। आप देखें आज भी दुनिया के अंदर इतने नक्शो निगार में मकानात नजर नहीं आते जितना ईरान, कूफा, बसरा, अंदलुस, शाम, यमन और सीरिया के अंदर 1400 साल पहले बनी इमारतों की तारीख अपने तरक्की का दौर बताती नजर आ रही है। वजह क्या है? आज हम डिपेंड हो गए कि 5 साल हमें मदरसे में पढ़ना है तो बस हिफ्ज़ पढ़ रहे हैं, 10 साल मौलवियाना पढ़ना है तो बस फ़िक़ह और हदीस पढ़ रहे हैं। लेकिन माँ जिन ताबईन ने, जिन मुअर्रिख़ीन ने, जिन मुहद्दिसीन ने इल्म हासिल किया वो सारे उलूम के जामे हुआ करते थे। आप तारीख उठाकर देखें, काज़ी अबू बकर अयाज़ अलैहिर्रहमा जो कुरानिक उलूम की तादाद बयान करते हैं हज़रत 77,450 इल्म ऐसे हैं जो कुरान के अंदर नाज़िल किया अल्लाह ने। आज आप कितने इल्म जानते हैं? आप मौलवियों को जमाने का सबसे निचले दर्जे का आदमी समझते हैं और अवाइल इस्लाम में इन्हीं उलमा ने साइंस को चुटकियों में अपने पैदा किया था और आज ये जनरल साइंस हासिल करने वाले उलमा को दुनिया के सबसे गरीब तबीयत का मालिक तस्वुर करते हैं। क्यों? क्योंकि उलमा को हमने कुरान में सिर्फ लगा दिया, रटो, फ़िक़ह में लगा दिया, रटो। काज़ी अबू बकर लिखते हैं अपनी किताब के अंदर, कानून तावील के अंदर कुरानी उलूम की तादाद 77,450 है और उन्हीं उलूम को इमाम अहमद रज़ा ने जब हासिल किया तो वो 500 उलूम पर महारत हासिल रखने लगे थे। और आज हम एक इल्म हासिल करने में पूरी एनर्जी लगा दे रहे हैं, एक इल्म हासिल करने में। आप इस्लामी अवाइल दौर देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान रफ्ता रफ्ता नाज़िल किया। कुरान की आयतों ने वो सहाबा के जज्बात को उजागर किया, सहाबा ने गौर व फिक्र किया, उन्होंने ताबईन के अंदर वो उलूम डाली, ताबईन ने मुहद्दिसीन के दिलों में डाली और मुहद्दिसीन ने इन मुहक्किकीन के दिलों में डाली। जब तक ये इल्म तमाम उलूम का मरकज कुरान को तस्लीम किया जाता था तब तक मुसलमान बुलंद बाला था। जब तालीम को कैटेगराइज कर दिया गया तो मुसलमान निचली दर्जे का इंसान बनकर रह गया। आप कुरानिक तालीम हासिल करो। कुरान में अल्लाह ने दुनिया की तमाम तालीम को उजागर कर दिया है। आपको पढ़ने के लिए किसी यहूदी के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी नसरानी के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी मजूसी के पास जाने की जरूरत नहीं, एक कुरान के आलिम के पास चले जाओ, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के सारे उलूम तुम्हारे सीने में अखज़ फरमा देगा। इसलिए कि हमने इस्लामी तरक्याती दौर की वो किताबें पढ़ी हैं, हमने देखा है तारीख़ इस्लाम को कि जब यहूद और नसारा अपनी बीमारियों का इलाज पत्थरों के सामने माथा टेक कर करते थे, तब मुसलमान मुहक्किकीनों ने आउटडोर इंडोर डिस्पेंसरी
بشریہ تیار کر دیا تھا، میڈیکل یونیورسٹیاں تیار کر دیا تھا، انسٹیٹیوشن تیار کر دیا تھا۔ میڈیکل سائنس میں البیرونی نے، الرازی نے، النوری نے، الزہراوی نے اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ پوری دنیا پڑھ کر اسے آج بہترین ڈاکٹر بن سکتی ہے، لیکن مسلمانوں نے وہ تعلیم حاصل کرنا چھوڑ دیا اور اس تعلیم کو انگریزوں نے حاصل کر لیا۔ آج ہم انگریزوں کے غلام بن گئے۔ آج اگر انگریز کہے گا کہ اس وائرس میں یہی میڈیسین کام آئے گی تو ہم اس کے غلام ہیں، لیکن وہ اسلام کا ولیم دور جو آقا نے قرآن کی عظمتوں میں بیان کیا کہ قرآن میں تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے، اور جب محققین نے غور و فکر کیا تو بڑے بڑے میڈیکل سائنس بنا دیے، اور ہماری گھر کی عورتیں فن خطاطی میں اتنی بہترین تحریریں منعقد کرتی تھی کہ ساری دنیا کے لوگ ان کے خطاطی کتابت کو خریدنے کے لیے موٹی قیمتوں کے ذریعہ اسے حاصل کیا کرتے تھے۔ آج ہماری عورتیں موبائلوں کی غلام بن گئی۔ ہماری پریشانیوں میں ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا محمد بن قاسم پیدا کر دے، دعا کرتے ہیں صلاح الدین ایوبی پیدا کر دے، دعا کرتے ہیں صدام پیدا کر دے، دعا کرتے ہیں ٹیپو سلطان پیدا کر دے۔ مائیں جب موبائل دیکھ کر کے روٹی بنا رہی ہوں گی تو ٹیپو سلطان نہیں پیدا ہوگا، وہ گھر کا گدار پیدا ہوگا۔ آپ نے وہ کلچر، اسلامی نظام جسے حقیر سمجھ کر بھلا دیا ہے، اگر دوبارہ وہی چراغ جلاؤ گے تو انشاءاللہ روشنی قائم ہو جائے گی۔ جسے حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے، وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی۔ قرآن سے لو لگا لو، تمہاری عظمتیں بحال ہو جائیں گی، پھر دنیا تمہارے قدموں پر آ جائے گی۔ جب قرآن تمہارے سینے میں ہوگا تو دنیا کی ساری عظمتیں تمہارے قدموں میں ہوں گی۔ طوفان نوح لانے سے ہے چشم فائدہ، یہ دو بوند ہی کافی ہے اگر کچھ اثر کریں۔ آپ اپنے بچوں کو، امیر ہو، بزنس مین ہو، انٹلیکچوئل ہو، ڈاکٹر ہو، پروفیسر ہو، اپنے بچوں کو پہلے قرآن کی تعلیم دو۔ اگر قرآن کی تعلیم ان کے سینے میں ہوگی تو کوئی غیر لڑکا آپ کی بچیوں کو ہائی جیک کر کے اس سے شادی نہیں کر سکتا ہے۔ اگر قرآنی تعلیم آپ کے گھر کے اندر جلوہ گر ہوگی تو آپ کے ماں بہنوں پر کوئی ٹیڑھی نگاہ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ اور اگر قرآنی تعلیم سے دور ہو گئے، بھلے ڈاکٹر بن جاؤ، لیکچرر بن جاؤ، پروفیسر بن جاؤ، لیکن غیروں کی نگاہ تمہارے جسموں پر ٹکی رہیں گی۔ میرے کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ جسے حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے، وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی۔ قرآن کو اپنے سینے سے لگا لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی و کامرانی عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔